رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا۔ الہ العالمین نے انسانوں کو خرطبے بے باپ ہو یا رشتہ داری میں اولاد ہو، پروردگار عالم نے دونوں کو دعا کا طریقہ سکھلا دیا، فرمایا کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، پہننے اوڑھنے کا، نہانے دھونے کا، غمی کا، خوشی کا، ہنسنے کا، رونے کا، تمہیں سارا طریقہ میرے نبی کی زندگی سے پتہ لگ گیا۔ اور میں تمہیں ایک طریقہ بتلاؤں، جب باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھائے تو اسے کیا کہنا ہے، اور جب اولاد باپ کے حق میں ہاتھ اٹھائیں تو اسے کیا کہنا ہے۔ الہ العالمین میرا بچہ بے روزگار ہے، پروردگار عالم دہاڑی دار ہے، الہ العالمین اس کا کاروبار نہیں چلتا، پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے دعا کرنے سے منع نہیں کرتا، اپنے بچے کے لیے نوکری مانگ لے، وزارت مانگ لے، منسٹری مانگ لے، تیری مرضی، لیکن میرا بندہ وہ میرے سے مانگ جو مجھے دیتے پتہ لگے، تجھے لیتے پتہ لگے۔ جیسے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جولی پھیلا کے میرے سے مانگا تھا اور کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، جب میرے حبیب میرے خلیل نے مانگا تو میرے فرشتوں اور انسانوں کائنات کے حوانوں پروردگار عالم کہتا ہے میں نے خلیل کی جھولی میں جب پاک نبی کی دولت ڈالی تو میں نے کہا خلیل تو نے آج ایسی چیز میرے سے مانگ لی، تیری جھولی میں لیتے تجھے پتہ لگے گا اور اپنے خزانوں سے تیری جھولی میں ڈالتے میں خدا کو پتہ لگے گا۔ کہہ دو اور زور سے کہہ دو نعرہ تکبیر، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے وہ مانگو، کتنا بے حصہ سبزی مانگ رہا ہے، ترکاری مانگ رہا ہے، مانگنا ساری چیزیں اللہ ہی سے چاہیے، لیکن اللہ سے انمول موتی مانگ، الہی کیا مانگو۔ اللہ فرماتا ہے تم میونسپل کمیٹی کی نوکری مانگتا ہے لیکن میں نے تو تیرے لیے کوئی اور فیصلہ کر رکھا ہے، الہی میرے 4 بچے بے روزگار ہیں، الہی میں کیا مانگو۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے مال دوں گا، اس مال سے سکون لا کے دکھا، میں علیحدہ علیحدہ سب کو پلاٹ فلیٹ دے دوں گا، اس سے سکون لا کے دکھا، میں جیبوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ ڈال دوں گا، کھانے پہ دیسی قسم کے کھانے تجھے دے دوں گا، سکون لا کے دکھا۔ الہی پھر روٹی میں، رزق میں، پیسے میں، مکان میں، دکان میں سکون کوئی نہیں، الہی پھر میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کیا مانگو۔ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، او میرے بندے جب بھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا کر، اپنے بچوں کی فرما برداری مانگا کر، اپنی بیوی کی خوش اخلاقی مانگا کر، یہ وہ 2 چیزیں ہیں اگر تیرے گھر کے اندر انہوں نے جنم لے لیا تیری آنکھوں میں نور بھی آ جائے گا، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک بھی آئے گی، تیرے دل کو سکون بھی آ جائے گا۔ یہ مانگ ہمارے سے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اپنی بیوی کی فرما برداری مانگ، اگر نافرمان ہو گئی کسی دوسرے کی طرف اس نے دیکھ لیا یہ تیری چٹی داڑھی پہ ایسا داغ لگائے گی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی پرورش کر، اپنے بچوں کو ضروری نہیں صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کو یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اولاد کی تربیت پہ علماء لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری، آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے، اپنے بچے کے رہن سہن پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، بول
بولنے چالنے پہ جہاں وقت گزار رہا ہے، رات کو اٹھ کے دیکھا کر کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے، اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا، کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا، وگرنہ حال یہ ہو جائے گا اللہ اکبر، جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا، محلے والے آئیں گے، ریڈی والے آئیں گے، دکان والے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹے کو کہیں گے، پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی۔ یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا، 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے، 3 بیٹیاں، اللہ اکبر، سارے عالم، ساری عالمہ حافظ، پھر آگے ان کے پوتے دوتے، خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے، ان میں سے اکثر عالم تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا، ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ چائے کا کپ آیا اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا، میرے سینے میں جھانک کے دیکھ، میرا دل بڑا سکون میں ہے، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے۔ اللہ اکبر، جس دن آج سے 3 سال پہلے